انفویٹ عدنان کے پیارے دوستوں، السلام علیکم ناظرین۔ جہاں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کے سفر طے کر رہا ہے، وہیں 700 سال پرانا تاریخی کائی قبیلہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ کائی قبیلہ ترکی قبائل کی ایک بڑی شاخ ہے جو اوغوز ترک کے 24 قبائلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا۔ ناظرین، یہ 12ویں صدی عیسوی میں ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانے بدوش تھے، ان کی نہ کوئی منزل تھی اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہاں اپنے خیمے گاڑ کر وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ انہی ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ بھی تھا۔ ناظرین، یہ نہ صرف دیگر قبائل سے بڑا تھا بلکہ طاقتور بھی تھا، اور اس کو دیگر تمام قبائل پر ممتاز و حیثیت بھی حاصل تھی۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ کائی قبیلے کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پالنا اور پھر ان کے اون سے کپڑے بنا کر ارد گرد کے تجارتی قافلوں پر فروخت کرنا تھا۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ نہ صرف اس قبیلے کے مرد ماہر جنگجو تھے بلکہ عورت بھی تلوار اٹھا کر چلانا خوب جانتی تھی۔ کائی قبیلہ ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر تھا اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں سے لڑ رہا تھا۔ ہمت اور جرت کی یہ عظیم داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسم میں کات سے بچنے کے لیے حلق کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال تک قائم رہتی ہے۔ یہی کائی قبیلہ آج ہماری ویڈیو کا معزز ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کائی قبیلے کی مکمل تاریخ۔ ناظرین، اس وقت کائی قبیلہ کہاں آباد ہے اور اس کے موجود جانشین کس حال میں ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل انفویٹ عدنان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، کائی قبیلہ 11ویں صدی میں وسط ایشیا سے اناتولیا آیا جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ اس کے علاوہ قبیلے کے بعض خاندان 14ویں صدی سے یلکان میں بھی آباد ہیں۔ بعض مورخین اور مجموعہ دستاویزات عثمانیہ سے معلوم ہوتا ہے یہ قبیلہ 11ویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گندوز عرب کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناتولیا آ گیا تھا جو اس وقت سلجوقی سلطنت کے ساتھ تھا۔ اناتولیا پہنچ کر یہ قبیلہ مشرق اناتولیا کے شہر اخلات میں خیمہ زن ہوا۔ اگلے سال اس کے سردار گندوز علب کی دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان شاہ قبیلے کے سردار بنے۔ چند برسوں کے بعد دریا پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ ناظرین، ان کے بیٹے ارطغرل قبیلے کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ آج بھی مشرق اناتولیا میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں۔ قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارطغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزن جان چلا گیا جہاں سلاجق روم اور خوارزمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل کونیا کے سلطان علاؤالدین کے اقباد اول سے جا ملا جو سلاجق روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً سن 1229 عیسوی میں اخلات سے ہجرت کر کے دریائے دجلہ پار کر کے کونیا چلا گیا۔ موجودہ ترکی میں صوبہ بلجیک کائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دولت عثمانی کے عثمانی کا شجر نسب اسی قبیلے سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلے کو ترکی میں انتہائی عزت و تکریم حاصل ہے، اور نہ صرف ترک عوام بلکہ جمہوریت ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان بھی کائی قبیلے کے دلدار ہیں۔ رجب طیب اردوگان کائی قبیلے کے باقیات کو بہترین طریقے سے محفوظ کر رکھا ہوا ہے، اور کائی قبیلے کے پرچم کو آج بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی ترکی کے جھنڈے کو۔ عظیم ترک کائی قبیلے نے عالم اسلام کے طویل تر روشن مستقبل کے لیے اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم و دائم رکھنے کے لیے بیش بہا قربانیاں دی، مردوں، عورتوں، بچوں کی شہادتیں دی۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں ان عظیم قبیلے کے عظیم مجاہدین اور جانبازوں کا مقدس خون شامل ہے۔ یہ لوگ اب نہ تو اپنے اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہ ہی غلامی کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی یہ لوگ نہ صرف اپنے اجداد کی رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں بلکہ 700 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج مشہور زمانہ ڈرامہ ارطغرل غازی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور تاریخ میں ایک بار پھر ان کے پرچم کو بلند کر کے یہ ثابت کر دیے کہ ظلم کے خلاف لڑنے والی قومیں تاریخ کبھی بھلاتی نہیں ہے۔
دوستو اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔